الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کو اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یوم عرفہ سے لے کر آئندہ سال آنے والے یوم عرفہ تک کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یوم عرفہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم اس ایک دن کے روزے کو سال بھر کے روزوں کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ ان تین روایات سے یوم عرفہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اس کا بکثرت ورد فرمایا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یوم عرفہ کو اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ کو بکثرت دعائیں مانگا کرتے تھے، دعا بہت مانگتے تھے۔ تو عرفہ کے دن کا ایک عمل یہ بھی معلوم ہوا کہ دعاؤں کی اس میں کثرت کی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے جتنے لوگوں کو اس دن میں خلاصی نصیب کرتے ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں کرتے۔ تو ان روایات کے پیش نظر عرفہ کے دن خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہو سکے تو اس کا روزہ بھی اہتمام سے رکھا جائے کہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب تو یقیناً ہے انشاءاللہ، اور ایک سال اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا بھی تذکرہ ہے۔ اور ایک روایت تو یہاں تک آیا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ سال میں تو 360 دن ہوتے ہیں، لیکن اس روایت کے پیش نظر 1000 دنوں کے برابر اس ایک دن کے روزے کا ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جس دن یوم عرفہ ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر ملک کے اندر اس ملک میں مطلع کے اعتبار سے جیسے چاند دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے اور عید الفطر منائی جاتی ہے اور چاند دیکھ کر ذوالحجہ کا آغاز ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ بھی اسی تاریخ کے مطابق ادا کی جاتی ہے، تو ایسے ہی یوم عرفہ ہر ملک کے اعتبار سے معتبر ہو۔ ہمارے یہاں کے اعتبار سے آنے والا جو دن ہے یہ یوم عرفہ ہے، اور آج کا دن سعودی عرب کے اعتبار سے یوم عرفہ ہے، تو ہمارے لیے فضیلت ہمارے یہاں کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کے اندر ہوگی، اس لیے اس دن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک خاص عمل جو اس دن سے شروع ہوتا ہے وہ تکبیرات تشریق ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق کا مردوں کے لیے بآواز بلند پڑھنا یہ واجب ہے، تو یہ بھی کل ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔